बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म, बनी गाला से आज तबले जंग बजा दिया गया है। लॉन्ग मार्च का ऐलान जुमे को होने जा रहा है। लॉन्ग मार्च कहां से शुरू होगा, कितने दिन का धरना होगा, हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होते ही राना सनाउल्लाह एंड कंपनी के सर चकरा चुके हैं और नामालूम अफराद पर भी आज खान साहब ने बड़ा वार किया है। आखिर होने क्या जा रहा है इस वक्त जो सूरत हाल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार कर ले। तमाम आम डेवलपमेंट्स पर इस वीडियो के अंदर हम तफसील के साथ बात करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। 25 मई को जब लॉन्ग मार्च हुआ और हमने देखा इस्लामाबाद के अंदर जो वफाकी हुकूमत है उसने खूब बर्बरियत का मुजाहरा किया, जुल्म किया, आंसू गैस की शेलिंग। फिर हमने देखा पूरा इस्लामाबाद जिस तरह कंटेनरों में बदला गया और फिर इस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने भी एक फैसला दिया। तो खान साहब उस वक्त वापस चले गए। उस वक्त पोजीशन और थी, क्योंकि पंजाब के अंदर भी जो हुकूमत थी वो नून लीग थी, वफाक के अंदर भी जो हुकूमत है वो इत्तेहादी हुकूमत कायम थी, सिंध के अंदर ऑलरेडी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो ये पोजीशन नहीं थी जो अब इमरान खान की पोजीशन है। फिर हमने देखा जो मुख्तदर हल्के हैं उन पर भी बहुत सारे सवालात उठे। हुकूमत ने बहुत सारी इंतकामी कार्रवाइयां की। उसके बाद खान साहब जो है उन पर 20 से ज्यादा मुकदमात कायम किए। कभी वो एक अदालत के अंदर जमानत के लिए जा रहे हैं, कभी दूसरी अदालत के अंदर। बिल आखिर अदलिया से मुसलसल उनको रिलीफ मिलता रहा, कोशिशें की गई, यहाँ प्रोपेगेंडा किया गया, अपने मनपसंद चैनल्स के जरिए मुहिम चलाई गई, अपने एंकर जो है उनके इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल किया गया। लेकिन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई। 53 के जायद जो है 53 से जायद जलसे इसी दौरान हुए हैं पाकिस्तान के तूलो अर्ज के अंदर। अवाम ने बड़ा जबरदस्त रेस्पॉन्स दिया है और ये वो हौसला है जब पहले ताना दिया जाता था कि इमरान खान के साथ चूंकि एस्टेब्लिशमेंट है इसलिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और फिर मीडिया मैनेजमेंट जो है वो भी बात की जाती थी। फिर एटीएम जो है जहांगीर तरीन, अलीम खान, वो चूंकि बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसलिए खान साहब से चूंकि ये तमाम जो सहारे बज़ाहिर नजर आते थे वो छिन गए, लेकिन अवाम ने उनको अपने माथे का झूमर बना लिया। अब ये वो चीज है जो परेशान की हुई है इस वक्त। जो पीडीएम है, जराये के मुताबिक उन्होंने मुख्तदर हल्कों को ये मैसेज दिया था कि अगर इमरान खान जो है उनके आगे हमें अभी इलेक्शन के लिए किसी तरीके से फेंका जाता है तो हम इलेक्शन का बाइकाट कर देंगे। अब ये वो मामला है कि इस वक्त जो मुख्तदर हल्के हैं, एक तरफ तहरीक इंसाफ के साथ आवाम खड़ी हुई है, दूसरी तरफ ये भानमती का कुंभा है जिसका बोझ जो है वो इस वक्त मुख्तदर हल्कों के कंधे पर है और वो उनको उठाए हुए हैं। लेकिन अवाम जो है वो अपना जो रद्द अमल है वो दिखा रही है और अल्टीमेटली जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उस पर भी प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन अब आप ने देखा कि आज फिर 3 से ज्यादा मुकदमात बनाए गए। इकदाम कत्ल, दहशत गर्दी, मुख्तलिफ दफात के तहत जो मोहसन रांझा है उनकी एक जो FIR है वो आज काटी गई है खान साहब पर कि उन्होंने हमला करवाया। कल जो है उन पर मुबैना तौर पर कातलाना हमला किया गया। हालांकि नारेबाजी और ये सारी चीजें रूटीन की होती हैं। फिर एक गोली चली, उसको बुनियाद बनाया गया कि वो हमें फायर किया गया है। तो ये सारे बयानिए बनाए जा रहे हैं। अब जवाब ये गढ़ा जा रहा है क्योंकि पिछले 6 महीने के अंदर पहले तो कहा गया कि उस्मान बुज़दार ने बड़ी करप्शन की है। भाई अब जो है वो आपकी 6 महीने से हुकूमत है, कोई एक भी केस उस्मान बुज़दार का सामने नहीं आ सका। आप कह सकते हैं हुकूमत की बहुत सारी नाकामियां थी, फेलियर थे, बहुत बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती थी, लेकिन करप्शन जो है उसके मामले पर उस्मान बुज़दार के खिलाफ कोई भी इस वक्त केस ही हुकूमत नहीं बना सकी। इमरान खान है वो बड़ा कहा गया फरा गोगी इधर उधर, लेकिन कोई भी जो करप्शन केस है उन पर नहीं आया। अब तोशा खाना केस को बुनियाद बनाकर, हालांकि नवाज शरीफ, जरदारी, हत्ता के अब आर्मी चीफ के जो तोशा खाना से ली हुई चीजें हैं उन पर भी बात हो रही है। तो अब ये सारी चीजें जो है वो इमरान खान को सिंगल आउट करके इसके अंदर जो सजा दी गई है, आईनी माहरीन तो इसको नहीं मान रहा है और उनका कहना है कि ये उड़ जाएगी और इसकी ग्राउंड मजबूत नहीं है। अब इन हालात के अंदर लोग कह रहे थे कि इमरान खान साहब रोजाना लॉन्ग मार्च की बात करते हैं लेकिन लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दे रहे। तो बिल आखिर आज उन्होंने बनी गाला के अंदर बड़ी आम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आदम सवाती रिहा होकर बनी गाला पहुंचे, उनके साथ जो उन पर जुल्म सितम किया गया, जिस तरह उन्होंने बताया
وہ ایک بڑی جو ہے وہ دلچسپ داستان ہے، بلکہ دکھی داستان ہے کہ اس وقت بھی جو ہے وہ ایک ادارہ گرفتار کرتا ہے بقول ان کے، اور دوسرا ادارہ جو ہے وہ ان پر نامعلوم افراد تشدد کرتے ہیں، اور اس عمر کے اندر بھی تشدد کیا گیا۔ لیکن منوانے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے ٹیبل ٹاک پر آئے اور ان جو بھانمتی کا خنبہ ہے ان کی حکومت کو تسلیم کرے۔ اب جو ہے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ لانگ مارچ کہاں سے شروع ہوگا اور یہ دھرنے کے اندر کنورٹ ہوگا۔ اس وقت جو زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ شورٹی کے ساتھ یہ بات نہیں کی جا سکتی کہ عمران خان کا اصل منصوبہ کیا ہے، لیکن ذرائع کے حوالے سے کچھ عام ڈیولپمنٹس خبریں جو ہے وہ پہنچی ہیں کہ یہ لانگ مارچ لاہور سے شروع ہوگا اور لاہور خان صاحب جائیں گے۔ ممکن ہے کہ اس کا جو اعلان ہے وہ بھی لاہور سے کیا جائے، اور پھر یہ تقریباً 10 دن کا لانگ مارچ ہوگا۔ جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں اس کے اندر جنوبی پنجاب سے جو قافلے روانہ ہوں گے، خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں وہ کس طریقے سے جو قافلے ہیں وہ آنے ہیں، شہرائیں بند ہونی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اس طرح کی ایک منصوبہ بندی بظاہر نظر آ رہی ہے جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک انوکھا لانگ مارچ ہوگا، اور اس کے ساتھ 10 دن کا بتایا گیا ہے مجھے بڑے ہی عام ذریعے نے کہ یہ اس کا دورانیہ ہوگا لانگ مارچ کا، اور دھرنا جو ہے وہ طویل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عوام کی کتنی تعداد جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر جمع ہوتی ہے۔ دوسری طرف جو حکومت ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ اس لانگ مارچ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے کندھوں پر رکھ کر کوئی ایسی مزید احکامات لیے جائیں کہ اس کو روکا جائے، اور تحریک انصاف کو باؤنڈ کیا جائے کہ وہ عدالتی حکم کے مطابق آئیں، جلسہ کریں، ریکارڈ، اور ان کو بھی پتہ ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے جو اپنے صحافی ہیں ان کو یہ لیڈ دی ہوئی ہے کہ آپ نے اس بیانیے پر چلنا ہے کہ عمران خان ڈیل کر رہے ہیں کہ تھوڑے ٹائم کے لیے وہ آئیں گے، جلسہ کریں گے، رکاوٹ مت ڈالیں اور پھر وہ واپس چلے جائیں گے۔ حالانکہ یہ سارا حکومت کو امید ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے وہ یہ کروانے کے اندر کامیاب ہوں گے۔ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز منفی ممکن ہے کچھ حکومت کے جو لوگ ہیں وہ ایسی کریں اور اس کا ملبہ پی ٹی آئی پر کر دیا جائے تاکہ یہ حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں۔ تو اس پوری صورتحال کے اندر لانگ مارچ لاہور سے اس کی ابتدا جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ ابھی تک دھرنے کا جو دورانیہ ہے وہ لمبا بھی ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم یہ 10 دن جو ہے اس کا دورانیہ نظر آ رہا ہے، اور اس کی جو منصوبہ بندی ہے، پلاننگ اس کے مطابق کی جا رہی ہے۔ اور پھر اس وقت جو وفاقی حکومت ہے وہ ممکنہ طور پر یہ جو ابھی فوجداری مقدمات قائم کیے گئے ہیں، ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو جمعے تک ہاؤس اریسٹ کر لے، اور عمران خان صاحب اس کے اندر ظاہر ہے اب جو ہے وہ عبوری ضمانت لیں گے۔ لیکن اس پورے معاملے کے اندر یہ حکومت اپنے طور پر چیزیں دیکھ رہی ہے، لیکن اب یہ جو دھرنا ہے عوام جس طرح تپی پڑی ہے، امید نہیں ہے کہ یہ اس کو کنٹرول کر سکے، اور عمران خان کو اگر گرفتار کیا گیا تو حالات اور زیادہ منظم نہیں رہیں گے، آؤٹ آف کنٹرول ہوں گے۔ آج خان صاحب نے اعظم سواتی کے ساتھ جو بنی گالہ کے اندر پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر بڑی ہی عام باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جمعہ کو لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کروں گا کہ کس دن ہم نے لانگ مارچ کے لیے نکلنا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ الیکشن نہیں کروائیں گے۔ پاکستان کو دل دل سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان لوگوں نے سوچا کہ جب حکومت گرائی جاتی ہے تو لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے، لیکن لوگ ان کے ساتھ نہیں نکلے بلکہ پی ٹی آئی کے لیے سڑکوں پر نکلا ہے۔ ہم نے 25 مئی کو احتجاج کیا تو انہوں نے ظلم کیا، لوگوں کے گھروں میں گھس کر مارا۔ پولیس سے پوچھا گیا تو وہ کہتی پیچھے سے آرڈر آئے تھے، اسلام آباد اور لاہور میں شیلنگ کی گئی۔ تب ہمیں اندازہ ہوا کہ ان کا جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ یہ مافیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں کچلے گا۔ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ انہوں نے جو حرکتیں کی ایسے تو دشمنوں جیسا سلوک کبھی نہیں دیکھا۔ پہلے شہباز گل کے ساتھ ظلم ہوا جس کے باعث مجھ پر تو انہیں عدالت لگ گئی، شہباز گل کو ننگا کر کے تشدد کیا گیا۔ اب اعظم سواتی کے ساتھ تشدد کیا گیا۔ مجھے افسوس ہے کہ عدلیہ نے اس معاملے پر ایکشن نہیں لیا۔ اگر شہباز گل پر تشدد کا نوٹس لیا جاتا تو آج سواتی کے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ اعلیٰ عدلیہ کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے۔ لوگوں کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف بیان دیں، یہ ملک کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے، یہ ملک کے دشمن ہے۔ نامعلوم افراد کو ملک کا دشمن قرار دیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جرائم پیشہ لوگ حکومت میں بیٹھ گئے ہیں۔ وزیر خزانہ نے بیان حلفی دیا کہ شریف فیملی کی منی لانڈرنگ کرتا ہے، پھر ان کے زرداری خاندان کے، شریف خاندان کے جو وہ کیسز معاف ہوئے ہیں
تو انہوں نے کہا کہ کس دن لانگ مارچ کے لیے نکلنا ہے؟ کیا حکومت اگر مجھے گرفتار کر لے گی تو لانگ مارچ نہیں ہوگی؟ یہ قوم چپ کر بیٹھ جائے گی؟ میں چیلنج کرتا ہوں، ہم نے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، ایسے جلسے کوئی کر کے دکھائے۔ اس کے ساتھ ہی آدم سواتی جو ہے انہوں نے بھی اپنے جو حالات ہیں وہ بتائے ہیں۔ اب یہ عمران خان تو بالآخر وہ کہتے ہیں انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، کشتیاں جلا دی انہوں نے اپنا ایک ارادہ بالکل شو کر دیا ہے۔ حکومت اگر ان کو گرفتار کرتی ہے اور ان کو توقع ہے کہ معاملات مینج ہو جائیں گے تو یہ میرا خیال ہے جو صورتحال ہے وہ شاید کنٹرول نہ کریں، لیکن آئندہ یہ جو 4-5 دن ہے یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے اندر اور الزامات ہوں گے اور مقدمات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ بہت ساری لیڈرشپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، کارکنان کو اسلام آباد کے اندر اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اب بالآخر جو عوامی سمندر ہے وہ اسلام آباد کی طرف چلنے جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں، خاص طور پر جب ایک عام تعیناتی ہونی ہے۔ اس دوران کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک کے حالات مارشل لا کی طرف جائیں، یہ بھی عمران خان کے نوٹس میں ہے، اور وفاقی حکومت جواز پیدا کر کے کسی طریقے سے گورنر راج کے ذریعے بھی حالات جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ تو حکومت کے پاس بھی مختلف آپشن ہیں، خان صاحب کے پاس بھی مختلف آپشن ہیں۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ امید یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ ایک بہت بڑا ریفرینڈم ہوگا اور عوام کی جو تعداد ہوگی وہ بین الاقوامی سطح پر بھی بڑی میٹر کرے گی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔